اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچے گا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ آج دنیا میں کسی بڑی شخصیت سے ملنے کی بڑی تمنا ہوتی ہے، اور لوگ فخر بھی کرتے ہیں کہ میری فلاں شخصیت سے ملاقات ہوئی، میں نے فلاں سے ہاتھ ملایا۔ دنیاوی شخصیت ہو یا مذہبی شخصیت ہو، جو پاپولر لوگ ہوتے ہیں، مشہور لوگ ہوتے ہیں، ان سے ملنے کی لوگوں کو تمنا ہوتی ہے۔ لیکن مجھے بتائیے، قیامت کے دن وہ کون سی ہستی ہے جس سے آپ سب کو ملنے کی تمنا ہے؟ وہ ہستی ہیں جو شافع روز محشر ہیں، جنہوں نے شفاعت کرنی ہے، جنہوں نے ہمارے گناہ بخشوانے ہیں، جن سے بڑی امیدیں ہیں، ساری زندگی جنہیں یاد کرتے رہے، ان سے ملاقات کرنی ہے۔ تو وہی آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے آپ سے ملاقات کا طریقہ خود ہی ارشاد فرما رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان، من صلی علی فی یوم 50 مرتن صافحتہ یوم القیامہ۔ آقا فرماتے ہیں جو دن بھر میں مجھ پر 50 مرتبہ درود پڑھے گا، قیامت کے دن میں اس سے مصافحہ کروں گا۔ نبی یہ پاک سے مصافحہ، اللہ میرے آقا وہ ہیں۔ ایک بار حضرت انس رضی اللہ عنہ، غالباً حضرت انس رضی اللہ عنہ کا واقعہ، ان کے گھر گئے تو ان کے گھر پر ایک رومال، ایک کپڑے کو استعمال کیا۔ کچھ عرصے کے بعد کوئی اور ان کے گھر پہ گئے تو دیکھا کہ دسترخوان بچھایا گیا، اور دسترخوان پر جب فارغ ہو گئے تو اس کے میل کچیل کو دور کرنے کے لیے اس دسترخوان کو آگ میں ڈال دیا گیا۔ تھوڑی دیر بعد حضرت انس رضی اللہ عنہ وہ جو دسترخوان تھا باہر نکالا، لوگ حیران ہوئے کہ حضور کپڑے کو تو دھویا جاتا ہے، آپ نے آگ میں ڈال دیا۔ کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کچھ عرصہ پہلے گھر تشریف لائے تھے، آقا نے اس کپڑے سے اپنے ہاتھوں کو مس کیا ہے، جب سے نبی پاک نے اس کپڑے کو ٹچ کیا ہے اس کو آگ نہیں جلاتی ہے۔ ہم اس کے میل کو دور کرنے کے لیے آگ میں ڈالتے ہیں، میل دور ہو جاتا ہے، کپڑا صاف شفاف واپس باہر آ جاتا ہے۔ کپڑے کو ٹچ کرے تو کپڑا نہ جلے، جس امتی کو آقا قیامت کے دن مصافحہ کی سعادت دے دیں گے، اس کا تو بیڑا ہی پار ہو جانا ہے۔ تو پھر کیوں نہ درود پاک پڑھیں، اور کیوں نہ کثرت سے پڑھیں۔ آئیے محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بالکل اسی طرح ایک طرف تو میں نے درود پاک کی پڑھنے کی فضیلت بیان کی، لیکن بہت سارے یہاں موجود اسلامی بھائی بھی ہیں، مدنی چینل کے ناظرین یہ بیان سنیں گے، آرڈنری لیتے ہیں، عام لیتے ہیں، بڑا آسان لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے درود پاک پڑھ لیا تو پڑھ لیا، نہیں پڑھا تو کوئی مسئلہ نہیں۔ ایسا نہیں، درود پاک نہ پڑھنا اور خاص مواقع پر نہ پڑھنا، اس کی بڑی وعیدیں آئی ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اب حدیث پاک سنیے، دوسری حدیث سنیے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں 3 طرح کے لوگ، ایک طرف تو ملاقات کی بشارت دی، مصافحہ کی بشارت دی، اب فرما رہے ہیں کہ 3 طرح کے لوگ ایسے ہیں جو قیامت کے دن میرا دیدار نہیں کر سکیں گے۔ حدیث کا مضمون ہے کہ 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں جو قیامت کے دن میرا دیدار بھی نہیں کر سکیں گے۔ اب ذرا غور کریں، جو قیامت کے دن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار ہی نہ کر سکے، اس کا بننا کیا ہے؟ اس کی شفاعت کیسے ہوگی؟ وہ بخشا کیسے جائے گا؟ آقا سے دور تو سب چیزوں سے دور ہو جائے گا نا۔ اب وہ 3 قسم کے لوگ کون ہیں؟ نمبر 1 فرمایا والدین کا نافرمان۔ بہت سارے نوجوان یہاں بیٹھے ہیں، اب غور کریں، یہاں لوگ ماں باپ کی عزت ہی نہیں کرتے، ان کی بات ہی نہیں مانتے، ماں باپ بوڑھے ہو جائیں تو پوچھتے ہی نہیں۔ ماں باپ کا نافرمان، قیامت کے دن ماں باپ ناراض ہو گئے، نبی پاک فرماتے ہیں میرا چہرہ ہی نہیں دیکھ سکے گا، بچہ کیا اس کے پاس۔ دوسرا، میری سنت کا تارک، میری سنت کو ترک کرنے والا، یعنی نبی پاک کی سنت کو چھوڑنے والا، اس سے منہ موڑنے والا، وہ قیامت کے دن پیارے آقا کا چہرہ نہیں دیکھ سکے گا۔ غور کیجیے،
آج اکثریت مسلمانوں کی افسوس یہ ہے، ایسا نہیں کہ تھوڑے لوگ سنت چھوڑ رہے ہیں، ایسا لگتا ہے سنت پر عمل کرنے والے آٹے میں نمک کے برابر ہیں، باقی میجورٹی اکثریت مسلمانوں کی سنت چھوڑ کر بیٹھی ہے، نہ چہرہ سنتوں والا، نہ کپڑے سنتوں والے، نہ کھانا پینا، رہنا سہنا، کاروبار، زندگی میں کہاں ہے سنت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ہمارے؟ غور کیجئے، میرے آقا کی ایک اور حدیث ہے، من رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت سے منہ موڑا وہ مجھ سے نہیں۔ اگر قیامت کے دن نبی پاک نے منہ موڑ لیا، پیارے آقا نے شفاعت نہیں کی، دیدار ہی نہ کروایا، تو کدھر جائیں گے ہم؟ لیکن یہاں تو بڑا عجیب سا ایک ٹرینڈ بن گیا ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ اس کو تھوڑا سا ڈسکس کیا جائے، اس پر بات کی جائے، یہاں والے بھی غور سے سنیں اور مدنی چینل کے ناظرین بھی غور سے سنیں۔ آج لوگوں کا ایک ٹرینڈ بنتا جا رہا ہے کہ یار سنت ہی ہے نا، فرض تو نہیں، واجب نہیں، صرف سنت ہی ہے نا، چلو چھوڑ دیتے ہیں۔ یعنی سنت کو اتنا آرڈنری، اتنا ہلکا جان رہے ہیں کہ سنت ہے کوئی بات نہیں کرتے، یعنی جہاں سنت کی بات ہے وہاں بندہ ذہن بنا لیتا کہ اس کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ استغفر اللہ، ایک غلام کے لیے اس سے بڑی کیا سعادت ہے؟ یعنی نمازوں میں بھی یہ ٹرینڈ بننا شروع ہو گیا ہے کہ فرض پڑھ لو، واجب پڑھ لو، سنت کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ارے نبی پاک کی ادا ہے، جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے اس کا طریقہ ہے۔ اسی طرح اگر حج اور عمرے پر جائیں تو جو گئے حج عمرے پر وہ میری بات کو فوراً سمجھ جائیں گے کہ وہاں بھی جب کوئی حاجی کسی عمرے کرنے والے کو مسئلہ بتائیں کہ بھائی یہ نہ کرے، تو پہلا سوال یہ کرتا ہے یہ دم تو نہیں ہو جائے گا؟ اچھا دم نہیں ہوگا، صرف سنت ہی ہے، چلو پھر کوئی بات نہیں۔ توبہ توبہ توبہ، یعنی نبی پاک کی سنت کے لیے تمہارے نزدیک کوئی اہمیت ہی نہیں ہے۔ حالانکہ اگر غور کریں نا، سنت کیا ہے؟ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ۔ اور اگر حج کے سفر کو دیکھیں نا تو حج کا پورا سفر ہی بزرگوں کے طریقے پر مشتمل ہے، ان کی یادوں پر مشتمل ہے۔ صفا مروہ کیا ہے پتہ ہے نا آپ کو؟ صفا مروہ پر کون دوڑی تھی؟ بی بی ہاجرہ دوڑی تھی۔ کس لیے دوڑی تھی؟ اپنے پیاسے بچے حضرت اسماعیل کی پیاس کے لیے، ان کے لیے پانی کی تلاش میں دوڑی تھی۔ لاجک تو یہ کہتی ہے، عقل تو یہ کہتی ہے آج کیوں دوڑتے ہیں؟ نہ ماں ہے نہ پیاسا بچہ ہے، بھئی اتنا دوڑنا ہے، اس کی بجائے طواف کر لو، قرآن پڑھ لو، ذکر اللہ کر لو، کیوں چلتے ہیں؟ نہیں، رب کریم کو اپنی پیاری بندی کی اس ماں کی ادا ایسی پسند آئی، کسی کا حج کمپلیٹ نہیں ہوگا جب تک صفا مروہ کے درمیان وہ نہیں دوڑے گا، کسی کا عمرہ پورا نہیں ہوگا جب تک سعی نہیں کرے گا۔ ارے کون سی ادا ہے یہ ایک ماں کی ادا ہے، بی بی ہاجرہ کی ادا ہے، اللہ والی کی ادا ہے، اور تم کہتے ہو سنت ہی ہے۔ چلیں اور آگے چلتے ہیں، ہم جناب جب جمرات کے سامنے پہنچتے ہیں، شیطان کے سامنے رمی کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں؟ کیا ہوا تھا ایسا؟ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صاحبزادے حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کو لے کر گئے تھے قربان کرنے کے لیے، رب کی طرف سے حکم ملا تھا، شیطان آیا، آپ نے اس وقت کنکر مارے تھے، شیطان کو بھگایا تھا اپنے آپ سے دور۔ لاجک اور عقل تو یہ کہتی آج تو شیطان نہیں ادھر، آج تو وہ سامنے نہیں آ رہا، ایک دیوار کو پتھر کیوں مارتے ہیں لاکھوں حاجی؟ اتنی مشکل، اتنی بھیڑ میں کیوں جاتے ہیں؟ اللہ کو حضرت ابراہیم کی ادا ایسی پسند آئی، حج پورا نہیں ہوتا، واجب قرار دے دیا کہ جب تک شیطان کو ایک دن بھی نہیں، تینوں دن رمی کرنی ہے۔ تو اب ذرا مجھے بتائیں یہ کس کی ادا ہے؟ ارے یہ ساری ادائیں ہیں۔ مینا کے اندر لوگ 3 راتیں گزارتے ہیں، بہت زیادہ جو جس کو زیادہ عقل مند کہہ لیں، 1.5 ہوشیار ہوتے ہیں نا، وہ ہو سکتا ہے سوچیں کہ یار مینا کے خیمے میں پڑے ہوئے ہیں، کعبے پہ چلے جاتے طواف کر لیں، حرم کے اندر رات گزارے، مینا میں کیوں گزارے؟ نہیں، علماء لکھتے ہیں حاجی کا ان راتوں میں مینا میں وقت گزارنا کعبے میں رات گزارنے سے زیادہ افضل ہے۔ کیوں؟ آقا نے رات وہاں گزاری تھی، نبی پاک نے وہ راتیں اس وادی میں گزاری۔ نبی کی ادا کو ادا کرنا اللہ کو اتنا محبوب ہوا کہ حاجیوں کو حکم دیا گیا ہوٹل چھوڑو، بستر چھوڑو، خیمے میں چلے جاؤ۔ اس میدان میں 3 راتیں گزاری جا رہی ہیں۔ اب ذرا اور آگے چلتے ہیں، مزدلفہ، پتھریلی زمین پر حاجی سوتا ہے، اچھا خاصا ہوٹل بھی بک ہوتا ہے، بستر بھی ہوتا ہے، ایئر کنڈیشن بھی لگا ہوتا ہے، مگر کیا حاجی کیا حجنے، سب کھلے آسمان تلے وہ رات گزارتے ہیں۔ کیوں گزارتے ہیں؟ ہو سکتا ہے کوئی کہے جناب طواف کر لیں، ساری رات قرآن پڑھ لیں۔ مزدلفہ کی رات کے بارے میں علماء کہتے ہیں یہ حاجی کے لیے شب قدر سے افضل رات ہے۔ اللہ والوں کی یادیں ہیں حج میں، تو سنت کو آرڈنری نہیں سمجھنا چاہیے، یار سنت ہی ہے نا، کوئی بات نہیں۔ آپ نے سنا نبی پاک فرماتے ہیں کہ جو میری سنت کا تارک ہے، سنت ترک کرنے والا ہے، قیامت کے دن میرا چہرہ بھی نہیں دیکھ سکے گا۔ تو اے نوجوانوں، یہ
بال بناتے کیسا ہوں میں؟ اس ایکٹر جیسے بال بناتا ہوں. کپڑے میرے فلاں فٹ بالر جیسے. اچھا اسٹائل میرا فلاں شخصیت جیسا. سارے ادائیں دوسروں جیسی. ارے جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے اس کی اداؤں پر عمل کرو, ہر ادا پر 100 شہیدوں کا ثواب ملتا چلا جائے گا. نبی پاک کا فرمان ہے, حدیث کا مضمون ہے, فتنہ امت کے وقت جو میری ایک سنت کو زندہ کرے اللہ اسے 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرماتا. پھر سنت سے دور زندگی گزارتے ہیں. آج کل تو حال ایسا ہو گیا, پہلے ہم بیرون ملک جاتے تھے تو یہ پرابلم ہوتا تھا کہ تھوڑا سا ڈیفیکلٹی ہوتی تھی بندے کو پہچاننے میں کہ یار پتہ نہیں مسلمان ہے کہ نہیں, کیونکہ کہیں سے بھی مسلمان نہیں دکھ رہا, نہ چہرہ نہ بال نہ کپڑے نہ انداز. تو سوچ میں پڑ جائے کہ بندہ سلام کرے کہ نہیں کرے. مگر یہی بدقسمتی سے حال اب ہمارے وطن میں بھی ہوتا جا رہا ہے کہ کسی نوجوان ماڈرن نوجوان سے ملاقات ہو تو سمجھ نہیں پڑتی, پتہ نہیں مسلمان ہے کہ نہیں, سلام کریں کہ نہ کریں, کیونکہ کوئی بھی نشانی نہیں ہے اسلام والی. میری بات اگر سمجھ رہا ہے نا تو آج رات کو گھر جا کر آئینے کے سامنے کھڑے ہو جانا اور اپنے آپ سے پوچھنا یار اوپر سے لے کر نیچے تک میرے اندر کون سی نشانی ہے جو بتاتی ہے کہ میں نبی پاک کا امتی ہوں, میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا غلام ہوں. ہونا پتہ کیا چاہیے, مجھے بتانا نہ پڑے کہ میں مسلمان ہوں, میرا نام یہ ہے, میں ایسا بن جاؤں کہ لاکھوں کے درمیان مجھے کوئی دیکھے تو پہچان لے کس کا امتی ہے, کس کا غلام ہے. شاعر لکھتا ہے نا, فنا اتنا تو ہو جاؤں میں تیری ذات عالی میں, فنا اتنا تو ہو جاؤں میں تیری ذات عالی میں, جو مجھ کو دیکھ لے اس کو تیرا دیدار ہو جائے. اے میرے بیچ اسلامی بھائیوں, سنت کے تارک کو نبی پاک کا دیدار نصیب نہیں ہوگا. اور تیسرا حدیث 3 بندوں کے لیے تھی نا, پہلا ماں باپ کا نافرمان, دوسرا سنت کو تارک سنت کو چھوڑنے والا, اور تیسرا میرے آقا نے فرمایا وہ شخص جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ درود پاک نہ پڑھے. اب ذرا غور کریں, نبی پاک کا نام نامی جب بھی سنیں صلی اللہ علیہ وسلم لازمی پڑھیں, الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, یہ درود پاک کچھ نہ کچھ درود ضرور پڑھیں. اور علماء کہتے ہیں اگر کوئی کسی محفل کسی اجتماع میں گیا اور کئی بار سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا نام سنا تو اس کو چاہیے کہ بعد میں بھی کچھ درود پڑھ لیا کرے. زندگی میں روزانہ کچھ درود پڑھنے کا ٹائم رکھے, تاکہ اگر کسی اجتماع کسی محفل میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نام سنا تھا اور درود نہیں پڑھ سکا تو یہ بعد میں پڑھا جانے والا درود پہلے درود کے قائم مقام ہو جائے. تو نیت کریں انشاءاللہ روزانہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں گے. آئیے محبت کے ساتھ ایک بار بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میٹھے اسلامی بھائیوں, آج کچھ بات کرتے ہیں ایمان کی جان کی. ایمان کی جان کیا ہے؟ ہر چیز کی ایک جان ہوتی ہے نا, جان نکال لے تو وہ چیز ہی ختم ہو جاتی ہے. ایمان, ہم سب ایمان والے کہلاتے ہیں, مگر ہمارے ایمان کی بھی ایک جان ہے, ایمان کی روح ہے, اور اگر وہ روح نکال لی جائے تو پھر ایمان ہی پورا نہیں ہوتا. اور وہ کیا چیز ہے؟ شاعر لکھتا ہے محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت دین حق کی شرط اول ہے, اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. محمد کی محبت خون کے رشتوں سے بالا ہے, یہ رشتہ دنیاوی قانون کے رشتوں سے اعلیٰ ہے. عشق رسول جو ہے نا, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت, یہ ہمارے ایمان کی جان ہے. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا امام عشق و محبت, جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا, جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا, جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں. یہ ہماری ایمان کی جان ہے, اس کے بغیر ایمان کمپلیٹ نہیں ہوتا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اور بخاری شریف کی حدیث ہے, پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. نبی پاک فرماتے تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا, کمپلیٹ ایمان اس کا ہو ہی نہیں سکتا. کب؟ جب تک نبی پاک فرماتے میں اس کے نزدیک, اس کے والد, اس کے گھر بار اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. اب بتائیے اس کا مطلب کیا ہوا؟ ایمان مکمل کب ہوگا؟ جب پیارے آقا سے سب سے زیادہ محبت ہوگی. اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سنیے, آقا فرماتے ہیں کسی چیز کی جو محبت ہوتی ہے نا, وہ اس کے عیب دیکھنے سے اندھا اور بہرا کر دیتی ہے.
جس سے پیار ہو جائے اس کا عیب نظر نہیں آتا. یہ دنیا کا بھی دستور ہے. محبوب حسین ہی نظر آتا ہے, محبوب پیارا ہی نظر آتا ہے, محبوب کے بارے میں کچھ سننے کے لیے کان تیار نہیں ہوتے. اور یہی حال نبی پاک کے ساتھ ہمارا ہونا چاہیے. پیارے آقا تو ہیں ہی بے عیب, آقا پر عیب تو دور کی بات, گمانے عیب نہیں ہے. مگر بدقسمتی سے کچھ لوگ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں. ارے کیسا ایمان ہے تمہارا؟ دنیا میں کسی سے پیار ہو جائے تو بندہ کہتا میرے محبوب کے بارے میں کوئی بات نہ کرو. اور جب سرکار دو عالم جو ہیں ہی بے عیب, ایسے با کمال آقا ہیں کہ کمال مکمل جب ہوتا ہے جب نبی پاک کے قدموں کی حاضری دیتا ہے. عیب کی بات تو دور ہے, اعلیٰ حضرت سے پوچھو. امام عشق و محبت بھی کمال بات لکھتے ہیں, کہتے ہیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں. نقص تو بہت دور کی بات ہے, امیجنیشن, نقص کے بارے میں گمان بھی نہیں کیا جا سکتا. اور کمال مثال سے بات سمجھائی ہے. دنیا میں بہت ساری نعمتیں میٹھے اسلامی بھائیوں جن کے ساتھ کوئی نہ کوئی آپ کہہ سکتے ہیں ڈیفیکلٹی ہے, زحمت بھی ہے. مثال کے طور پہ پھول بڑا خوبصورت ہوتا ہے, گلاب کا پھول موسٹ بیوٹیفل فلاور, مگر جب بھی آپ اس پھول کو اٹھائیں تو کانٹا بھی ساتھ ہوتا ہے, مزہ نہیں آتا ہے. اتنا اچھا پھول مگر کانٹا ساتھ ہے. اسی طرح شمع جو ہے, موم بتی جس کو کہتے ہیں, گھر میں جلائیں بہت خوبصورت لگتی ہے, شمع محفل ہوتی ہے, مگر اس میں دھواں نکلتا ہے, مزہ نہیں دیتا. یار اتنی اچھی شمع ہے مگر دھواں ساتھ ہے. اعلیٰ حضرت کمال مثال دیتے ہیں, کہتے ہیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں. یہی پھول خار سے دور ہے, یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. آقا پھول تو ہیں مگر خار ساتھ نہیں ہے, کانٹا نہیں. آقا شمع ہے مگر دھواں نہیں, یعنی گمان ہی نہیں ہے میرے آقا کے اندر کسی عیب کا. اور صحابہ کرام علیہم رضوان سبحان اللہ کس طرح نبی پاک سے محبت کیا کرتے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں حضرت حسان بن ثابت نبی پاک کے مبارک شاعر ہیں. انشاءاللہ آج کچھ صحابہ کرام کے بارے میں نے بتانا ہے کہ صحابہ کرام کی ڈیوٹیز کیا ہوتی تھیں, محبت کیسے کرتے پیارے آقا کی, اور خدمت کیسے کرتے تھے. حضرت حسان بن ثابت اسی بات کو کتنے پیارے انداز میں لکھتے ہیں. وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. آج بہت سارے وسوسے دور ہو جائیں گے. نعت خوانی کیوں کی جاتی ہے؟ نعت خوانی کی اصل کیا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دور میں پیارے آقا کے سامنے بیٹھ کر صحابہ نعتیں پڑھا کرتے. اور حضرت حسان بن ثابت یہ شاعر رسول پیارے آقا کے نعت خواہ شاعر تھے. اور کیا کمال کرتے کہ پیارے آقا کی بارگاہ میں جب حاضر ہوتے, نبی پاک حضرت حسان بن ثابت کو منبر پر بٹھاتے اور پیارے آقا دعا فرماتے, یا اللہ روح القدس کے ذریعے حسان کی مدد فرما. اور نبی پاک کی وہ نعتیں پڑھا کرتے تھے. اچھا اس زمانے میں ایک عجیب سا ٹرینڈ تھا. آج تلواروں کی جنگ ہوتی ہے نا, اب تو میزائل کی جنگ ہونے لگ گئی ہے, جس کو آپ کہیں فوجی جو ہوتے. پہلے تلواروں سے جنگ بھی ہوتی تھی, الفاظ سے بھی لڑائی ہوتی تھی. سامنے والی جو فوج ہوتی تھی وہ ہجوم لکھتی تھی, کسی کی برائی لکھتے تھے, اس قوم کی برائی, اور معاذ اللہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے برائیاں کیا کرتے, پیارے آقا کے بارے میں غلط الفاظ استعمال کیا کرتے. تو اب صحابہ کی ایک جماعت تھی جس میں حضرت حسان بن ثابت بھی تھے, حضرت عبداللہ بن رواحہ بھی تھے. یہ وہ مبارک صحابہ تھے جو ان غفار کا جواب دیا کرتے, نبی پاک کی نعتیں لکھ کر, پیارے آقا کی شان بیان کر کے. حضرت عبداللہ بن رواحہ تو وہ ہستی ہیں جن کو نبی پاک فرماتے, اے عبداللہ تمہارے اشعار دشمنوں کے لیے تیر کی مانند ہے, تلوار کی مانند ہے. اب اس طرح جواب دیا کرتے تھے. تو حضرت حسان بن ثابت نے کمال کی بات کی ہے. اللہ غنی, ساری زندگی یوں سمجھیے قیامت تک کے لیے اس مسئلے کو حل کر دیا ہے کہ نعت شریف کی اصل کیا ہے, نعت شریف کہاں سے شروع ہوئی ہے, نعت شریف کہتے کس کو ہیں. سنو, میرے نبی کے صحابی کہتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي, آقا آپ جیسا حسین میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں ہے. وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ, یا رسول اللہ کسی ماں نے آپ جیسا حسین جنا ہی نہیں ہے. اب ذرا شعر کو غور سے سنیے گا. وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ, آقا آپ جیسا حسین میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں. اگر حسان بن ثابت یہ کہیں اور 1400 سال بعد اگر کوئی اردو میں بولنے والا شاعر یہ کہہ دے کہ جیسے میرے سرکار ہیں, ایسا نہیں کوئی. ارے یہ تو نبی پاک کی حضرت حسان بن ثابت کی اسی شاعری کا ترجمہ ہے, پھر کیا مسئلہ ہے نعت پڑھنے اور سننے میں. اگلا شعر سنو, یہ اور آگے بڑھ کے بات کرتے ہیں. خلقت مبرأ من کل عیب, آقا رب نے آپ کو تمام عیبوں سے پاک پیدا کیا ہے.
یہ شعر یہ لائن ذہن میں رکھیے گا. خلقت مبرأ من کل عیب، یا رسول اللہ رب نے سارے عیبوں سے آپ کو پاک کیا، پاک پیدا کیا. اور بریلی کا تاجدار اگر لکھ دے کہ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. ارے یہ تو حضرت حسان بن ثابت کی شاعری کا گویا ترجمہ سا نظر آ رہا ہے. مگر اگلی بات اللہ اکبر، بڑی گہری بات ہے، سمجھنے والی بات ہے. کیا لکھتے ہیں؟ کأنک قد خلقت کما تشاء. آقا رب نے آپ کو ایسے بنایا جیسا آپ چاہتے تھے، آپ کی رضا کے مطابق آپ کو بنایا گیا. کتنی گہری بات ہے. جبھی تو امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد. خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اگر دنیا میں کسی سے پیار کرنا ہے، کسی سے محبت کرنی ہے، تو کون سی ایسی ہستی ہے کہ جس کی رضا رب چاہتا ہو، جس سے رب اتنی محبت فرماتا ہو؟ سنو، میرے رب کی تو محبت ہے. فرشتوں کے تاجدار کیا کہتے ہیں؟ جبریل امین نبی پاک کی بارگاہ میں ایک بار حاضر ہوئے. حدیث کا مضمون ہے. آقا فرماتے ہیں جبریل بتاؤ تم نے تو جہاں دیکھے ہیں، مشرق و مغرب دیکھے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک سارے انبیاء اور سارے رسول، سارے زمانے تم نے دیکھے. اے جبریل بتاؤ تو صحیح کوئی ہمسا بھی دیکھا؟ اللہ اکبر. حضرت جبریل امین کیا عرض کرتے ہیں؟ یا رسول اللہ میں تمام مشارق و مغارب میں پھرا، بس میں نے کوئی آپ سے افضل و اعلیٰ نہیں دیکھا ہے، آپ جیسا کہیں نہیں دیکھا ہے. کیا پیاری بات اعلیٰ حضرت امام اہل سنت لکھتے ہیں. یہی بولے سدرا والے چمنے جہاں کے تھالے. آقا ساری جہاں کو تھال لیا. یہی بولے سدرا والے چمنے جہاں کے تھالے، سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا. تجھے یک نے یک بنایا. آقا آپ کو آپ کے رب نے ایسا ہی بنایا کہ آپ جیسا کوئی اور نہیں ہے. اور جبریل امین تو نبی پاک سے کتنا پیار کیا کرتے. ذرا غور کیجئے، امام عشق و محبت کی نظر دیکھیے. ایک بڑی گہری اور انوکھی بات بتانے جا رہا ہوں. اگر آپ ہسٹری پڑھیں انبیاء کی تو ہر نبی کے پاس جبریل امین حاضر ہوئے. کسی کے پاس ایک بار، کسی کے پاس 2 بار، کسی کے پاس 10 بار، کچھ انبیاء کے پاس 30 بار. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کتنی بار حاضر ہوئے آپ کو یہ معلوم؟ اچھا پہلے یہ تھوڑا کیلکولیشن کرتے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس پہلی بار جبریل امین کب حاضر ہوئے تھے؟ یہ تو شاید آپ کو پتا ہوگا. پہلی وحی کب نازل ہوئی تھی؟ جب نبی پاک کی عمر مبارک 40 سال تھی. ٹھیک ہے، 40 سال کی عمر میں پہلی ملاقات ہوتی ہے جبریل امین سے. دنیا میں کتنا عرصہ اختیار کیا میرے آقا نے اس دنیا کو؟ 63 سال. 40 نکال دیں تو کتنے بچ گئے؟ 23 سال. کبھی بیٹھ کے کیلکولیٹ کرنا، ایک سال میں دن کتنے ہوتے ہیں؟ 365. 10 سال کے ہو گئے 3650 دن. 20 سال کے تقریباً 7300 دن ہو گئے. باقی 3 سال کے اور دن 1000 ملا لیں، 8300 دن تقریباً اپروکسیمیٹلی. میرے آقا کی وہ زندگی مبارکہ، پہلی ملاقات جبریل امین سے لے کر دنیا سے پردہ فرمانے تک 8300 دن بنتے ہیں. پتہ ہے جبریل امین کتنی بار آئے؟ نبی پاک کی بارگاہ میں ایک روایت کے مطابق 24000 مرتبہ حاضری دی ہے. اگر ایوریج کریں نا، اچھا کئی دن تو آئے نہیں، کئی دن گیپ آیا، اگر پھر بھی ایوریج کریں تو روزانہ 3 سے زیادہ بار. اچھا سدرۃ المنتہا کہاں ہے؟ پہلا آسمان نہیں، دوسرا نہیں، تیسرا نہیں، 7ویں سے بھی اوپر. سدرۃ المنتہا سے بار بار کیوں آتے تھے؟ اتنی بار کیوں آتے تھے؟ ہم یہ معمہ ہم تو حل نہیں کر سکتے، مگر عاشقوں کا امام بتاتا ہے وجہ کیا تھی. یہ وجہ یہ تھی کہ نبی پاک کو بن دیکھے قرار ہی نہیں آتا تھا. ایک بار جلوہ مصطفیٰ کیا دیکھ لیا، اب سدرہ پہ چین نہیں لگتا تھا، اب سدرہ پہ دل نہیں لگتا تھا. بے لکھائے یار ان کو چین آ جاتا اگر
लिका कहते हैं मुलाकात। अगर नबी पाक से मुलाकात के बगैर इन्हें चैन आ जाता, बेलिकाए यार उनको चैन आ जाता, अगर बार बार आते न यूं जिब्रील सिदरा छोड़कर। अरे क्यों छोड़कर सिदरा आते थे? कि नबी पाक से मिले बगैर चैन नहीं आता था। बेलिकाए उनको चैन आ जाता, बार बार तेरा यूं जिब्रील सिदरा छोड़, बार बार तेरा यूं जिब्रील सिदरा छोड़। सरकार अलैहिस्सलाम के सहाबा नबी पाक से कैसा दीवाना वार प्यार करते थे। जरा गौर करें, नबी पाक का चेहरा देखते थे, प्यारे आका के मौजज़ात देखते थे, नबी पाक की सीरत को देखते थे और सब कुछ नबी पाक पर अपना कुर्बान किए देते थे। मेरे आका ने कैसी बशारत दी सहाबा कराम को, अस्सहाबी कन्नुजूम, सहाबी कन्नुजूम फबी अय्यिहिम इक्तदैतुम इह्तदैतुम। आका फरमाते मेरे सहाबा सितारों की मानिंद है, जिसकी भी इक्तिदा करोगे हिदायत पा जाओगे। ये सितारे कैसे थे सुनो। सहाबा किराम ने आपस में ड्यूटियां बांधी हुई थी। हजरत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये नबी पाक के सबसे मशहूर और मुमताज खादिम हैं। उन्होंने 10 बरस तक मुसलसल सफर और हजर में प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत का ऐसा वफादाराना शरफ हासिल किया कि नबी पाक ने खास तौर पर हजरत अनस बिन मालिक के लिए दुआ फरमाई, अल्लाहुम्मा अक्सिर मालहू व वलदहू व अदखिलहुल जन्ना। ए अल्लाह इसके माल में, औलाद में बरकत और कसरत अता फरमा और जन्नत में इसको दाखिल फरमा। हजरत अनस कहते हैं नबी पाक की 2 दुआएं तो मैं देख चुका हूं, 2 दुआओं का समरा, 2 दुआओं का रिजल्ट मेरे सामने है कि हर शख्स का साल में बाग 1 बार फल देता है, मेरे बाग में 2 बार फल लगता है। आका के खादिम है ना, और ज़बाने मुस्तफ़ा से दुआ निकली है। किसकी दुआ सुनो, मेरा इमाम क्या कहता है। बरेली के ताजदार लिखते हैं, इजाबत का सेहरा, इनायत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद। इजाबत ने झुक कर गले से लगाया, बड़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद। आका दुआ फरमाए, रब कैसे कबूल ना फरमाए। अल्लाह अकबर, 2 बार बाग में फल लगता है। और अल्लाह प्यारे आका ने दूसरी को दुआ क्या दी, औलाद में बरकत अता फरमा। फरमाते हैं मेरी औलाद की तादाद 106 है, जिनमें 70 लड़के हैं और बाकी लड़कियां। अल्लाह ने औलाद में ऐसी बरकत दी। कहते 2 दुआओं की कबूलियत देख ली है, तीसरी दुआ की कबूलियत का इंतजार है और अल्लाह से उम्मीद है कि रब्बे करीम मुझे जन्नत में भी दाखिला अता फरमाएगा। इसी तरह हजरत रबिया बिन काब अल्लाहु अकबर रज़ी अल्लाहु तआला अन्हु, नबी पाक के लिए वुजू की खिदमत कराने की इनकी जिम्मेदारी थी। प्यारे आका को पानी पेश करते, नबी पाक को वुजू करवाते, पानी और मिसवाक का इंतजाम आपके जिम्मे था। और नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उन्हें कैसी बिशारत दी, आपको वाकया याद होगा। एक दिन तहज्जुद का वक्त है, पानी लेकर खड़े हैं, नबी पाक बहुत खुश हुए, फरमाया सल रबिया, ए रबिया मांग क्या मांगता है। अल्लाह अकबर। उलमा ने इस पर बड़ी बहस की कि नबी पाक का ये बराह रास्त कहना सल या रबिया, ए रबिया मांग क्या मांगता है, ये इस बात पर दलालत करता है कि रबिया जो मांगते नबी पाक वो अता फरमाते। अल्लाह ने इतनी अथॉरिटी दी थी नबी पाक को कि जो मांगते दुनिया और आखिरत में मेरे आका को रब ने अपने खजानों का मालिक बनाया, कुंजियां अता की हैं। नबी पाक का ये अथॉरिटी के साथ कहना, मांग रबिया क्या मांगता है। अल्लाह अकबर। हजरत रबिया की किस्मत पर हमारी जाने कुर्बान। कहते या रसूलल्लाह जन्नत में आपका साथ मांगता हूं। यहां भी वुजू करवा रहे हैं, यहां भी खिदमत कर रहे हैं, मगर चैन नहीं आता। नबी पाक से अर्ज करते आका जन्नत में आपका साथ। मेरे आका ने उन्हें जन्नत की बशारत भी अता फरमाई। एक और सहाबी हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद, ये फुकहा साहबा में शुमार होता है, बड़े उलमा साहबा में शुमार होता है, हैं? मगर आपका काम क्या था देखो, जिसमें जरा सी अक्ल थी दीवाना हो गया। इतना बड़ा नाम है हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का। ड्यूटी क्या थी
नबी पाक के नालैन शरीफ संभाला करते थे। प्यारे आका का वजू का बर्तन और मिसवाक अपने पास रखते। सफर और हजर में हमेशा ये खिदमत किया करते। हजरत उक़बा बिन आमिर रदी अल्लाह तआला अन्हु, ये नबी पाक की सवारी का जो खच्चर होता था, ये सवारी होती थी, उसकी लगाम थामा करते थे। कुरान मजीद और फराइज के उलूम में बहुत ही माहिर थे, आला दर्जे के खतीब और शोला बयान शायर थे। ऐ मेरे बीच इस्लामी भाइयों, इसी तरह हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी, बहुत बड़े सहाबी, इनकी क्या खिदमत होती थी कि नबी पाक के खास खादिम थे। अब आइए मेरे बीच इस्लामी भाइयों, कुछ बात करते हैं प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के शुअरा सहाबा की। मैंने वैसे तो बयान के शुरू में बयान किया कि हजरत हसन बिन साबित, हजरत अब्दुल्ला बिन रवाहा, सुभान अल्लाह, हजरत काब बिन मालिक अंसारी, ये भी जंग तबूक में शरीक ना होने की वजह से मातूब हुए थे, मगर इनकी तौबा कबूलियत, कुरान मजीद में इनकी तौबा की कबूलियत नाजिल हुई। ये भी प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौर के ये भी सहाबी। हजरत हसन बिन साबित के बारे में आपने सुना, हजरत अब्दुल्ला बिन रवाहा के बारे में सुना। अब प्यारे आका के मौज़नीन कौन थे? नबी पाक के दरबार के 4 मौज़नीन बड़े मशहूर हुए। एक तो हजरत बिलाल हबशी रदी अल्लाह तआला अन्हु, दूसरे हजरत अब्दुल्ला इब्न मक्तूम रदी अल्लाह तआला अन्हु, ये नाबीना सहाबी थे। और ये दोनों यानी हजरत बिलाल, हजरत अब्दुल्ला इब्न मक्तूम, ये दोनों मस्जिद नबवी शरीफ के मौज़िन थे। हजरत साद बिन आइज़, ये मस्जिद कुबा के मौज़िन थे। हजरत अबू महदूरा, ये मक्का मुकर्रमा में मस्जिद हराम में अजान दिया करते। सहाबा की कैटेगरीज हैं, सहाबा की ड्यूटी होती थी, मगर सहाबा का इश्क रसूल कैसा था। एक बार हुदैबिया का मौका है, अब कुफार परेशान थे कि इतनी बड़ी तादाद में मुसलमान आए हैं। हुदैबिया मक्का पाक के बहुत करीब है, मेरा ख्याल है शायद 70-80 किलोमीटर से करीब है। अब वहां आकर मुसलमानों ने पड़ाव डाला और बड़ी तादाद में मुसलमान थे, बड़े बड़े सहाबा भी साथ थे। तो कुफार ने उस जमाने में, बाद में वो ईमान लाए, हजरत उर्वा बिन मसऊद, इनको भेजा। अब आइए मेरे बीच इस्लामी भाइयों, उन्होंने क्या देखा? वो कहते हैं कि मैं जब उनकी प्यारे आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में गया, मैंने सहाबा किराम को नबी पाक की बेपनाह ताजीम करते देखा। मैंने देखा कि ये वजू का पानी, मेरे आका वजू फरमाते, ये पानी लेने के लिए लड़ पड़ते हैं, पानी की एक एक बूंद अपने हाथों पे लेते हैं। ये फरमाया, कहते दहन मुबारक या बीनी मुबारक मेरे आका कुल्ली फरमाएं, तो सहाबा किराम इस पानी को भी हाथों में लेकर अपने चेहरे पर मल लेते हैं। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का बाल कोई भी जिसपे अतर से जुदा हो, उसके हुसूल के लिए जल्दी करते हैं। जब प्यारे आका इन्हें कोई हुक्म देते तो ये सहाबा बड़ी जल्दी उसकी तामील करते। जब नबी करीम गुफ्तगू फरमाते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने खामोश रहते और प्यारे आका की तरफ कोई आंख उठाकर न देखता। ये उर्वा बिन मसऊद वापस गए, कुफारे मक्का को जमा किया, कुरैश के बड़े बड़े सरदारों को जमा किया और वहां जाकर कहते हैं, ए गुरोह कुरैश, मैं बड़े बड़े मुतकब्बिर और बड़े बड़े बादशाहों के दरबारों में गया हूं, उनकी मजलिसों में रहा हूं, मैंने कैसर और किसरा को भी देखा है, मगर ऐसी खिदमत और ऐसी ताजीम मैंने किसी बादशाह के गुलामों की नहीं देखी जैसी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा उनके साथ करते हैं। एक बात याद रखना, ये कौम वो है जो अपने नबी को तन्हा नहीं छोड़ेगी, ये इनके लिए अपनी जानें कुर्बान कर देंगे। बाद में हजरत उर्वा बिन मसूद कलमा पढ़कर मुसलमान भी हो गए। ये अंदाज था। सहाबा इकराम इस कदर मोहब्बत किया करते। मेरे बीच इस्लामी भाइयों, किस किस इश्क रसूल की दास्तान को बयान किया जाए। ग़ज़वा उहद का मौका, मगर उहद के मैदान में बड़ी कुर्बानियां दी गई। खुद नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुबारक चचा हजरत हमजा रदी अल्लाह तआला अन्हु को किस तरह शहीद किया गया कि आपके जिस्म के आज़ा को निकाल कर चबाया गया। नबी पाक बड़े गमज़दा हुए थे, आंखों से आंसू के धारे बढ़ गए थे जब हजरत हमजा रदी अल्लाह तआला अन्हु शहीद हुए। मगर ये ग़ज़वा बड़ा अजीब है, इसमें किस किस वाक़े की बात करूं, किस किस मेरे बीच इस्लामी भाइयों कुर्बानी की बात की जाए। हजरत हंज़ला रदी अल्लाह तआला अन्हु 17 दिन पहले शादी हुई है, रात को सोए हैं, अपनी ज़ौजा के साथ हैं, ऐलान किया जाता है कि इस्लाम को कुर्बानी की जरूरत है। आप सुबह उठते ही बगैर गुस्ल किए मैदान उहद की तरफ चले जाते हैं और लड़ते लड़ते शहीद हो जाते हैं। जब लाशें जमा किए जा रहे थे, हजरत हंज़ला का लाशा ना मिला, कहां गए? नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, हंज़ला को फरिश्ते आसमानों पर लेकर गए, इनका गुस्ल आसमानों पे दिया जा रहा है। थोड़ी देर बाद आपकी लाश जमीन पर आती है, आपके बालों से पानी के कतरे टपक रहे हैं। और किस कुर्बानी की बात करें, अल्लाह अकबर। हजरत मुसअब बिन उमैर रदी अल्लाह तआला अन्हु, ये वो शहजादे हैं जब ये मक्का मुकर्रमा में थे, बहुत अमीर खानदान से ताल्लुक था। आज के दौर में लोग कहते हैं ना कि यार वो जैसा लिबास पहने सारा मोहल्ला वैसे लिबास सिलवाता है। हजरत मुसअब बिन उमैर वो सहाबी हैं जो ट्रेंड सेटर थे, उनके लिबास को लोग कॉपी करते थे। 600
दीनार का लिबास आप पहनते थे, इस कदर मालदार घराने से ताल्लुक था, मगर जब इस्लाम लाए घर वालों ने घर से निकाल दिया, जिस्म पर 2 चादरें थी, नबी पाक के दरबार में आ गए। आज मदीना मुनव्वरा में रौनकें हैं, आज मदीना मुनव्वरा में बहुत बरकतें हैं मेरे आका की बरकत से, मगर याद रहे मदीने में इस्लाम फैलने की एक वजह हजरत मुसअब बिन उमैर का वो सफर भी था, जब मक्का पाक में अहले मदीना आए थे कि हुजूर हमारे पास भी इस्लाम सिखाने के लिए किसी मुबल्लिग को भेज दें। तो वो पहला मुबल्लिग जो मक्के से मदीने शरीफ रवाना हुए थे हजरत मुसअब बिन उमैर थे, जिन्हें मेरे आका ने भेजा। मगर यही मुसअब बिन उमैर जब जंग ओहद में शहीद होते हैं, अल्लाह गनी, तदफीन का वक्त आता है, मेरे आका और उनके सहाबा का हाल ये था कि एक चादर थी कफन देने के लिए, सर छुपाते थे, पैर नंगे हो जाते थे, पैर छुपाते थे, सर खुल जाता था। नबी पाक की आंखों में आंसू आ गए, फरमाते ये वो मक्के का शहजादा है जिसकी एक एक पोशाक इतनी कीमती हुआ करती। आज तदफीन के वक्त हमारा ये आलम है कि हम उसे पूरा कफन भी नहीं दे पा रहे। मैं खुलासा हदीस अर्ज कर रहा हूँ, नबी पाक ने फरमाया चेहरे को कफन से ढक दो और पैरों पर इज़खिर नामी घास डाल दी जाए। इस तरह सहाबा इकराम की तदफीन हुई। ऐ मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, एक और अजीब वाकया हजरत साद बिन अबी वक्कास रदी अल्लाह तआला अन्हु हैं, और दूसरी तरफ एक सहाबी हैं जो हजरत अब्दुल्ला बिन जहश रदी अल्लाह तआला अन्हु। ग़ज़वा ओहद की रात है, आपस में बैठकर दुआ करते हैं। हजरत साद कहते हैं अब्दुल्ला तुम दुआ, मैं दुआ करता हूँ, तुम आमीन कहो। का दुआ कीजिए। दुआ करते हैं या अल्लाह कल मेरा जंग के अंदर एक दुश्मन के सिपह सालार से, सबसे बड़े बहादुर से मेरा मुकाबला हो और मैं उसे कत्ल कर दूं। हज़रत अब्दुल्ला बिन जहश कहते हैं आमीन। अब कहते हैं साद मैं दुआ करूंगा, तुम आमीन कहना। दुआ करते हैं या अल्लाह कल मेरा किसी सूरमा के साथ किसी बड़े बहादुर से मुकाबला हो और वो लड़ते लड़ते मुझे शहीद कर दे, मेरी नाक भी काट ले, मेरी आंख भी काट ले, मेरे कान भी काट ले, या अल्लाह मेरा चेहरा बिगाड़ दे, और क़यामत के दिन जब मैं तेरे दरबार में आऊं तो मुझसे पूछे ए अब्दुल्ला तेरे चेहरे को क्या हुआ, ए अल्लाह मैं तुझे क़यामत के दिन जवाब दूं तेरे और तेरे हबीब की राह में मेरे चेहरे का ये हाल हुआ है। अल्लाह गनी। हज़रत साद आमीन भी कहते हैं और ऐसा ही हुआ। हज़रत साद ने एक दुश्मन को मार गिराया, मगर हज़रत अब्दुल्ला बिन जहश जो हैं वो शहीद भी किए गए, आपके जिस्म के आज़ा भी काटे गए। ये कैसी कुर्बानियाँ हैं, ये कैसा इश्क रसूल है। अपना सब कुछ लुटाकर सहाबा खुश थे, मगर आज मुसलमान कहलाने वाला नबी पाक के इश्क का दावा तो करता है मगर क्या कुर्बान करता है। अपनी एक ख्वाहिश तो हमसे कुर्बान होती नहीं, एक गुनाह की आदत तो हम छोड़ते नहीं, और नारा लगाते हैं गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है। आपने और मैंने हदीस सुनी, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकून अहब्बा इलैहि बिवालिदिही व वलदिही व नासी अजमाइन। आका फरमाते तुम उस वक्त तक कामिल मोमिन नहीं हो सकते जब तक मैं तुम्हारे नजदीक तुम्हारे वालिद, तुम्हारी औलाद और सब चीजों से ज्यादा अजीज ना हो जाऊं। आओ बताता हूं साहबा ने कैसे प्रूफ किया। यही ग़ज़वा ओहद था। एक बूढ़ी सहाबिया दौड़ते हुए आई। ग़ज़वा ओहद में शैतान ने यह अफवाह उड़ा दी थी कि नबी पाक को माअल्लाह शहीद कर दिया गया है। रोते रोते घबराई हुई दौड़ती हुई मैदान ओहद में पहुंची। मेरे आका कैसे हैं? किसी सहाबी ने कहा पता चला तुम्हारे बेटे को शहीद कर दिया गया है। कब मुझे उसकी परवाह नहीं, बताओ मेरे आका कैसे हैं। आगे जाती है, एक और सहाबी मिले, मालूम हुआ तुम्हारे शौहर को शहीद कर दिया गया। मुझे इसकी परवाह नहीं, बताओ मेरे आका कैसे हैं। और आगे जाती है, एक और सहाबी मिले, तुम्हें ये मालूम हुआ कि नहीं कि तुम्हारे वालिद को भी शहीद कर दिया गया। शौहर, वालिद, बेटा तीनों शहीद हो गए। इश्क रसूल कहता था, कहती है मुझे कोई परवाह नहीं, बताओ मेरे आका कैसे हैं। एक सहाबी ने बताया नबी पाक खैरियत से? कहा नहीं, मुझे चैन नहीं आएगा जब तक मुझे आका के सामने न ले जाओ। मैं नबी पाक का दीदार करूंगी फिर ही मुझे चैन आएगा। प्यारे आका को देखती हैं, अर्ज करती हैं कुल्लु मुसीबतिन बादका जलल। आका आप सलामत हैं तो सारी मुसीबतें हेज हैं। आपको देख लिया दिल को सुकून हो गया। ये इश्क था, ये मोहब्बत नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से साहबा को। आज हमें कितना इश्क रसूल है। नारे तो हम भी लगाते हैं, दावा तो हम भी करते हैं। ऐ मेरे बीच इस्लामी भाइयों, आइए, ये मुबारक महीना रजबुल मुरज्जब का महीना हमें बहुत कुछ सिखाता है। ये महीना अल्लाह का महीना, ये महीना इबादत का महीना, ये महीना तौबा का महीना है। अब रजब के बारे में अल्लामा सफौरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह कमाल की बात लिखते हैं कि रजब बीज बोने का महीना है, शाबान उन बीजों पर पानी डालने का महीना है, और रमजान फसल काटने का महीना है। फरमाते जो रजब में इबादत का बीज नहीं बोता, शाबान में उन बीजों पर आंसुओं से आबियारी नहीं करता, तो रमजान में रहमत की फसल कैसे काटेगा। तो मेरे बीच इस्लामी भाइयों, अगर मस्जिदों से कनेक्शन कमजोर हो गया है,
ذکر اللہ اور ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ دوری ہو گئی ہے، تو یہ وقت آیا ہے کہ آؤ اللہ نے پھر رجب عطا کیا ہے، توبہ کریں، عبادت کریں، نبی پاک کی سنتوں پر عمل کریں۔ عشق رسول کا دعویٰ کرنے والا یہ کیسا عاشق ہے کہ نبی پاک کی سنتوں سے دور زندگی گزار رہا ہے؟ کیا نبی پاک کا عاشق بھی حرام کماتا ہے؟ کیا نبی پاک سے محبت کرنے والا بھی جھوٹ بولتا ہے؟ کیا پیارے آقا سے محبت کرنے والا جناب کسی کو دھوکہ دیتا ہے، کسی پر ظلم کرتا ہے؟ کیا نمازیں چھوڑے گا؟ آقا فرمائے نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ نبی پاک کے عشق کا دعویٰ کرنے والا فجر میں بھی سویا، ظہر میں بھی غائب، عصر مغرب بھی چلی گئی، عشاء کی بھی فکر نہیں، یہ کیسا عاشق رسول ہے؟ خواجہ صاحب کے چاہنے والے امیدیں یہاں بیٹھے ہوں گے، پچھلے دنوں خواجہ صاحب کی چھٹی منائی، بہت اچھی بات ہے۔ خواجہ خواجگان تو وہ ہستی ہیں جو روزانہ 2 قرآن پاک پڑھا کرتے تھے۔ میں خواجہ کا غلام، چھٹی منانے والا، پورا سال ہی قرآن نہ پڑھیں، یہ کیسی خواجہ صاحب سے محبت ہے؟ ہمارے بزرگان دین غوث پاک کے بہت سارے ماننے والے بیٹھے ہوں گے، قادری بھی کہلاتے ہوں گے، 11ویں بھی مناتے بھی ہوں گے، کھاتے بھی ہوں گے، بڑی اچھی بات ہے۔ مگر یہ کیسے قادری ہے کہ غوث پاک 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کریں، اور غوث پاک کا غلام کہلانے والا نہ عشاء پڑھے نہ فجر پڑھے؟ بتائے نا، عشق رسول پریکٹیکل بتانا چاہیے، ہماری عادتیں بتائیں کہ ہم کس کے امتی ہیں، ہم کس سے عشق رکھتے ہیں۔ اور چونکہ یہ مہینہ 2 بڑی عظیم ہستیوں کی مزید یاد دلاتا ہے، جس طرح خواجہ صاحب کا کچھ تذکرہ ہوا، میں چاہتا ہوں اور 2 عظیم ہستیاں 15 رجب کو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرس ہے، اور 22 رجب الحمدللہ امام حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرس ہوگا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا نام معاویہ تھا، اور یاد رہے کہ 20 صحابہ کے نام معاویہ کے نام سے ہیں۔ اچھا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے آقا کی بعثت سے 5 سال قبل جو ہے آپ کی ولادت ہوئی۔ حضرت امیر معاویہ دکھنے میں کیسے تھے؟ سبحان اللہ، آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کا رنگ سفید، خوبصورت اور شخصیت روبدار تھی، سر اور داڑھی مبارک میں مہندی لگایا کرتے، اور اس کے رنگ کے سبب ایسا محسوس ہوتا کہ ان کی داڑھی سونے کی ہے، اتنے خوبصورت دکھتے تھے۔ اچھا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عشق رسول بھی کیسا تھا، خوف خدا بھی کیسا تھا، نمازوں کی پابندی کیسے تھی؟ حضرت امیر معاویہ سے محبت تو ہم سب کو ہے، ان کی طریقے پر کون عمل کرتا ہے؟ ایک بار فجر میں ان کو کسی نے جگایا، آپ اٹھے، کہیں دائیں دیکھا کہیں بائیں دیکھا، تو نظر کوئی نہیں آیا۔ آپ نے کہا کون ہے جس نے مجھے جگایا؟ کہا میں شیطان۔ کہا شیطان کا کام کب سے ہو گیا نماز کے لیے جگانا؟ شیطان تو سلاتا ہے۔ کہا حضور اس لیے جگایا ہے کہ کچھ دنوں پہلے آپ کی جو ہے وہ جماعت چلی گئی تھی، اور آپ نے اس قدر خوف خدا سے آپ روئے، اس قدر آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گریہ بازاری کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو 700 نمازوں کا ثواب عطا فرمایا۔ میں نے دیکھا آج بھی آپ نہیں اٹھے، اٹھا دوں ورنہ پھر آپ نے رونا ہے، اور اس کے بعد 700 نمازوں کا ثواب کما لینا ہے۔ آپ اٹھ کے ایک ہی پڑھ لیں، یہی میرے لیے کافی ہے۔ اتنا مردود ہے شیطان کہ ہمارے کسی نیکی کے کام میں وہ ہمارا فائدہ نہیں چاہتا، وہ نقصان نہیں چاہتا ہے، مگر ہم شیطان کی باتوں میں آ جاتے ہیں۔ اور آپ کا عشق رسول کیسا تھا، نبی پاک سے محبت کا عالم کیا تھا؟ پہلے سادگی سن لیں کہ ایک بار ایک صحابی کہتے میں نے حضرت امیر معاویہ کو خچر سوار دیکھا، اور آپ کے ساتھ خادم بھی سوار تھا، خادم بھی ساتھ بٹھایا ہوا تھا۔ حضرت امیر معاویہ نے جو قمیص زیب تن کی تھی، اس حالت میں کہ جس میں پیوند لگے ہوئے تھے، اور آپ بازار دمشق کا دورہ کر رہے تھے۔ امیر المومنین، اس زمانے کے صدر کہہ لیں، بادشاہ کہہ لیں، مگر پیوند زدہ قمیص پہن کر بازار کا دورہ کر رہے، ایسے سادہ۔ اور جب آپ کا وصال ہوتا ہے تو آپ کا کفن کیسا تھا کہ آپ کے پاس نبی پاک کا ایک کرتا موجود تھا، ایک تہبند اور ایک چادر، اور پیارے آقا کے چند منہ مبارک تھے۔ آپ نے وفات کے وقت یہ وصیت فرمائی کہ ان مقدس کپڑوں میں مجھے کفن دیا جائے، اور منہ مبارک اور جو ناخن شریف ہے میرے آقا کے، میرے منہ اور ناک پر رکھ دیے جائیں، میرے سینے پر پھیلا دیے جائیں، اور مجھے ارحم الراحمین کی رحمت کے سپرد کر دیا جائے۔ یہ صحابہ، یہ ان کی محبت نبی پاک سے۔ رب کریم ان تمام ہستیوں پر اپنی کروڑوں انوار و تجلیات کی بارش برسائے، اور ہمیں صحابہ کرام کی برکتیں عطا فرمائے، حضرت امام جعفر صادق کی بھی برکتیں ہمیں کو عطا فرمائے۔ میں آپ سب سے گزارش کروں گا، اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، آج کچھ بات، یقیناً عشق رسول ایک ایسا موضوع ہے جتنی بات کی جائے وہ بات کم ہے۔ صحابہ کرام کے اتنے واقعات ہیں، نبی پاک کے حسن پر بات کی جائے تو بات پوری نہیں ہوتی، ہو بھی کیسے سکتی ہے۔ شاعر لکھتے ہیں نا، زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے، آقا تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔
دلدار بڑے آئے محبوب بڑے دیکھے جو دیکھے سبھی ان کے قدموں میں پڑے دیکھے ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا بندے تو بہت مل جائیں گے پر آقا نہ ملے گا تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد ثانی تو بڑی چیز ہے سایہ نہ ملے گا اللہ کریم ساتوں ہنسیاں دیکھا نہیں کوئی یہ شان لطافت ہے کہ سایہ نہیں کوئی جیسے سرکار سب مل کر بولو جیسے میرے سرکار اب انشاءاللہ نبی پاک کے سچے غلام بن کر رہیں گے انشاءاللہ پیارے آقا کی سنتوں پر عمل کریں گے آج سب پکی نیت کر کے جائیں آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی نیچے اسلام بھائی رجب کا مہینہ آ گیا ہے آگے شعبان پھر رمضان اپنی زکوٰۃ اپنے عطیات اپنے فطرے کے اندر بھی اپنی دعوت اسلامی کو یاد رکھیں تاکہ یہ عظیم کام اسی طرح آگے بڑھتا رہے اللہ کریم ہم سب کو دعوت اسلامی کے ساتھ بھرپور تعاون کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے